بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آئیے تلاوت قرآن پاک کی فضیلت کے متعلق درس و بیان سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خوب تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صبح کو جو شخص اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم 3 بار پڑھ کر سورہ حشر کی آخری 3 آیات یعنی هو الذی عزیز الحکیم پڑھے، اللہ تعالیٰ 70,000 فرشتے مقرر فرمائے گا جو شام تک اس کے لیے دعائے مغفرت کریں گے، اور اگر وہ شخص اس روز مر جائے تو شہید مرے گا، اور شام کو پڑھ لے تو اس کے لیے بھی یہی ہے، یعنی صبح تک 70,000 فرشتے دعائے مغفرت کریں گے، اور اس دوران انتقال ہوا تو شہید ہے۔ پیارے بھائیوں، آئیے تلاوت کی سنتیں اور آداب سنتے ہیں۔ ایک آیت کا حفظ کرنا ہر مسلمان مکلف پر فرض عین ہے، اور پورے قرآن مجید کا حفظ کرنا فرض کفایہ ہے، اور سورۃ فاتحہ اور ایک دوسری چھوٹی سورت یا اس کی مثلا 3 چھوٹی آیتیں یا ایک بڑی آیت کا حفظ واجب عین ہے۔ قرآن مجید دیکھ کر پڑھنا زبانی پڑھنے سے افضل ہے، کہ یہ پڑھنا بھی ہے اور دیکھنا بھی، اور ہاتھ سے اس کا چھونا بھی، یہ سب عبادت ہے۔ مستحب یہ ہے کہ باوضو قبلہ رو اچھے کپڑے پہن کر تلاوت کرے، اور شروع تلاوت میں اعوذ باللہ پڑھنا سنت ہے، اور ابتدائے سورت میں بسم اللہ پڑھنا یہ بھی سنت ہے، ورنہ مستحب۔ اور اگر جو آیت پڑھنا چاہتا ہے اس کی ابتدا میں ضمیر مولا تعالیٰ کی طرف راجع ہو، جیسے هو الذی لا الہ الا ہو، تو اس صورت میں اعوذ کے ساتھ بسم اللہ پڑھنے کا استحباب موقتہ ہے۔ درمیان میں کوئی دنیاوی کلام کرے تو اعوذ باللہ اور بسم اللہ پھر پڑھے، اور اگر دینی کلام کیا، مثلا سلام یا اذان کا جواب دیا، سبحان اللہ اور کلمہ طیبہ وغیرہ اذکار پڑھے، تو اعوذ باللہ پھر پڑھنا اس کے ذمہ نہیں۔ لیٹ کر قرآن مجید پڑھنے میں حرج نہیں، جبکہ پاؤں سمٹے ہوئے ہوں اور منہ کھلا ہو۔ یوں ہی چلنے اور کام کرنے کی حالت میں بھی تلاوت جائز ہے، جبکہ دل نہ بٹے، ورنہ مکروہ ہے۔ غسل خانہ
اور موازی نجاست یعنی نجاست کی جگہیں، مثلا بیت الخلاء میں قرآن مجید پڑھنا یہ جائز نہیں ہے۔ جب بلند آواز میں قرآن مجید پڑھا جائے تو تمام حاضرین پر سننا فرض ہے، جبکہ وہ مجمع بغرض سننے کے حاضر ہو، ورنہ ایک کا سننا کافی ہے اگرچہ اور لوگ کام میں ہوں۔ مجمع میں سب لوگ بلند آواز سے پڑھیں یہ حرام ہے۔ اکثر تیجوں میں سب بلند آواز سے پڑھتے ہیں، یہ حرام ہے۔ اگر چند شخص پڑھنے والے ہوں تو حکم ہے کہ آہستہ پڑھیں، البتہ ہر پڑھنے میں اتنی آواز ضروری ہے کہ خود سن لے، جبکہ کوئی ثقل سماعت یعنی شور و غل یا بہرا پن وغیرہ نہ ہو۔ بازاروں میں اور جہاں لوگ کام میں مشغول ہوں بلند آواز سے پڑھنا ناجائز ہے۔ اگر سب لوگ نہ سنیں گے تو گناہ پڑھنے والے پر ہوگا۔ اگر کام میں مشغول ہونے سے پہلے اس نے پڑھنا شروع کر دیا ہو اور اگر وہ جگہ کام کرنے کے لیے مقرر نہ ہو تو اگر پہلے پڑھنا اس نے شروع کیا اور لوگ نہیں سنتے تو لوگوں پر گناہ ہے، اور اگر کام شروع کرنے کے بعد اس نے پڑھنا شروع کیا تو اس پر گناہ۔ مدرسے میں سبق یاد کرنے کے لیے ایک ہی وقت میں کئی طلباء بلند آواز سے قرآن شریف پڑھتے ہیں، یہ جائز ہے۔ تلاوت کرنے میں کوئی شخص معظم دینی، بادشاہ اسلام، عالم دین، استاد یا باپ آ جائے تو تلاوت کرنے والا اس کی تعظیم کو کھڑا ہو سکتا ہے۔ قرآن مجید بلند آواز سے پڑھنا افضل ہے، جبکہ کسی نمازی، مریض یا سوتے کو ایذا نہ پہنچے۔ جو شخص غلط پڑھتا ہو تو سننے والے پر واجب ہے کہ بتا دے، بشرطے کہ بتانے سے کینہ و حسد پیدا نہ ہو۔ اس طرح اگر کسی کا مصحف شریف یعنی قرآن شریف اپنے لیے آیت مانگا ہے، اگر اس میں کتابت کی غلطی دیکھے تو بتا دینا واجب ہے۔ قرآن مجید یاد کر کے بھلا دینا گناہ ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میری امت کے ثواب مجھ پر پیش کیے گئے، یہاں تک کہ تنکا جو آدمی مسجد سے نکال دیتا ہے، اور میری امت کے گناہ مجھ پر پیش کیے گئے، تو اس سے بڑھ کر کوئی گناہ نہیں دیکھا کہ آدمی کو سورت یا آیت دی گئی اور اس نے بھلا دیا۔ اس حدیث کو ابو درداء اور ترمذی نے روایت کیا ہے، اور دوسری روایت میں ہے کہ جو قرآن پڑھ کر بھول جائے قیامت کے دن کوڑھی ہو کر آئے گا۔ اور قرآن مجید میں ہے کہ ایسا شخص اندھا اٹھایا جائے گا۔ جس گھر میں قرآن مجید رکھا ہو اس میں بیوی سے صحبت کرنا جائز ہے، جبکہ قرآن مجید پر پردہ پڑا ہوا ہو۔ مسلمانوں میں دستور ہے کہ قرآن مجید پڑھتے وقت اٹھ کر کہیں جاتے ہیں تو بند کر دیتے ہیں، کھلا ہوا چھوڑ کر نہیں جاتے، یہ ادب کی بات ہے۔ مگر بعض لوگوں میں یہ مشہور ہے
کہ اگر کھلا ہوا چھوڑ دیا جائے تو شیطان پڑے گا، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ قرآن مجید کے آداب میں یہ بھی ہے کہ اس کی طرف پیٹھ نہ کی جائے، نہ ہی پاؤں پھیلائے جائیں، نہ پاؤں کو اس سے اونچا کرے، نہ خود اونچی جگہ ہوں اور قرآن نیچے ہو۔ قرآن مجید کو جزدان یا غلاف میں رکھنا ادب ہے۔ صحابہ و تابعین رضی اللہ تعالی عنہم کے زمانے سے اس پر مسلمانوں کا عمل ہے۔ قرآن مجید پرانا اور بوسیدہ ہو گیا، اس قابل نہ رہا کہ اس میں تلاوت کی جائے، اور اب یہ اندیشہ ہے کہ اس کے اوراق منتشر ہو کر ضائع ہو جائیں گے، تو کسی پاک کپڑے میں لپیٹ کر احتیاط کی جگہ دفن کر دیا جائے، اور دفن کرنے میں اس کے لیے لاحد بنائی جائے تاکہ اس پر مٹی نہ پڑے۔ مصحف شریف یعنی قرآن شریف بوسیدہ ہو جائے تو اسے جلایا نہ جائے۔ قرآن شریف کے اوپر کسی قسم کی کوئی کتاب وغیرہ نہ رکھیں، یہاں تک کہ جس صندوق میں قرآن پاک ہو اس پر کوئی کپڑا بھی نہ رکھیں۔ قرآن شریف اگر معاذ اللہ ہاتھ سے چھوٹ کر گر جائے تو اس پر کوئی کفارہ نہیں۔ اگر معاذ اللہ کسی نے قرآن پاک کی توہین کر دی یا توہین کی نیت سے اس پر پاؤں رکھ دیا تو کافر ہو جائے گا۔ ذوق و شوق اور توجہ کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کیجیے۔ حضور قلم سے قرآن مجید کی تلاوت کیجیے اور اس میں کبھی بھی اکتاہٹ کا مظاہرہ نہ کیجیے۔ تلاوت سے پہلے طہارت و نظافت یعنی صفائی کا پورا اہتمام کیجیے۔ تلاوت کے وقت ظاہری پاکی و طہارت کے ساتھ ساتھ دل کو بھی گندے خیالات، برے جذبات اور ناپاک مقاصد سے پاک رکھیے۔ ہمیشہ پاک و صاف جگہ پر بیٹھ کر تلاوت کلام پاک کیجیے۔ قرآن مجید کی عظمت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی عظمت بھی دل میں جمائے رکھیے، اور یہ یقین رکھیے کہ جسے آپ پڑھ رہے ہیں یہ کسی انسان کا کلام نہیں۔ اگر کسی کے لیے تکلیف دہ نہ ہو تو بلند آواز میں تلاوت کلام پاک کیجیے۔ لوگوں کو اپنا معتقد اور گرویدہ بنانے اور خوش الحانی کا سکہ جمانے اور اپنی دینداری کی دھاک بٹھانے کے لیے تلاوت سے پرہیز کیجیے۔ وقت سحر اور نماز تہجد میں قرآن شریف پڑھنے کی بہت زیادہ کوشش کیجیے اور خصوصی اہتمام کے ساتھ ان مواقع پر تلاوت کیجیے۔ تلاوت کے ساتھ ساتھ ترجمہ و تفسیر بھی پڑھتے رہیے۔ اس عزم کے ساتھ تلاوت کیجیے کہ مجھے اس کے احکام کے مطابق اپنی زندگی کو بنانا اور اس کی ہدایت کی روشنی میں اپنی زندگی کو سنوارنا ہے۔ تلاوت قرآن کو اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ سمجھیے اور یقین رکھیے کہ قرآن سے شغف اللہ تعالیٰ سے شغف ہے۔ حقوق آیات کا لحاظ رکھیے
اور آیات سجدہ پر سجدہ بجا لائیے۔ سجدہ تلاوت کرنے کا طریقہ آیت سجدہ پڑھی یا سنی تو کھڑے ہو کر سجدہ تلاوت کی نیت سے اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدہ میں جائیے، اور کم از کم 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ کہیے، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیے۔ اول آخر دونوں بار اللہ اکبر کہنا سنت ہے، اور کھڑے ہو کر سجدہ میں جانا اور سجدہ کے بعد کھڑا ہونا یہ دونوں قیام مستحب ہیں۔ ہاتھ اٹھانے، اتحیات پڑھنے اور سلام پھیرنے کی ضرورت نہیں۔ قرآن مجید میں موجود سابقہ اقوام و انبیاء علیہم السلام کے تذکروں کو واقعات کے طور پر نہ پڑھیے، بلکہ سبق و عبرت حاصل کرنے کی نیت مقصود رکھیے۔ تلاوت میں مخارج ٹھیک ٹھیک ادا کیجیے، اور الف اور عین، سین اور صاد، زال اور زا اور زوا، ہا اور ہا وغیرہ حروف کی ادائیگی میں ایک دوسرے کا امتیاز رکھیے، اور تلاوت کے دوران قرآن پاک کی آیات سے اثر قبول کرنے کی بھی کوشش کیجیے۔ مثلا جب رحمت، مغفرت اور جنت کی لازوال نعمتوں کا تذکرہ پڑھے تو مسرت سے جھوم اٹھے۔ جب خدا کے غیظ و غضب اور جہنم کی ہولناکیوں کا تذکرہ پڑھے تو بدن کانپنے لگے، آنکھیں بے اختیار بہہ پڑے، اور دل توبہ و ندامت کی کیفیت سے رونے لگے اور اللہ کی پناہ مانگنے لگے۔ جب صالحین کی کامرانیوں کا ذکر پڑھیں تو چہرہ خوشی سے دمکنے لگے، جب قوموں کی تباہی کا حال پڑھیں تو چہرہ غم سے نڈھال نظر آئے، جب وعید و خوف کی آیات آئیں تو جسم لرزنے لگے، بشارت کی آیات پڑھ کر روح شکر کے جذبات سے سرشار ہو جائے، آیات تسبیح آئے تو تسبیح و تکبیر کہیے، آیات استغفار آئے تو استغفار کریے، جب امید و توقع کی آیات آئیں تو اللہ تعالیٰ کے حضور دست دعا دراز کر کے دعا مانگے۔ قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے صرف اپنی فہم و دانش پر بھروسہ کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کی توفیق پر اعتماد کیجیے، اور ہمیشہ اس کی رہنمائی اور دستگیری کے لیے التجا کرتے رہیے۔ تلاوت کے ساتھ ساتھ علوم قرآنیہ پر خود بھی دسترس اور مہارت پیدا کیجیے، اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیجیے۔ تلاوت قرآن مجید کا معاوضہ لینے اور دینے کا تو خیال بھی اپنے دل میں نہ پیدا ہونے دیجیے۔ جتنے دنوں میں قرآن شریف ختم کرنا مقصود ہو، اس حساب سے قرآن کو منزلوں اور حصوں میں تقسیم کر کے تلاوت کیجیے۔ تلاوت قرآن مجید سے فارغ ہونے کے بعد اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں
اور بے عملیوں پر کثرت سے استغفار کیجیے۔ تلاوت کے بعد خصوصی دعا بھی کیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن عظیم کی تلاوت کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہی ہے آرزو، تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔